السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عید قربانی کا یہ موقع بہت ہی زیادہ مبارک موقع ہے۔ قربانی جو ہے، قربانی یہ کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے جانور کو ذبح کر لیا، اس کا گوشت ہم نے کھا لیا، بلکہ قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی کا جو مقصد ہے، اس کے لیے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں کے درمیان کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ انی رأیت فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان، جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے، اس کو آپ پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ میرے محترم دوستو، اصل جو ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اس ایک جملے کے اندر باپ اور بیٹا دونوں کے بیچ کا جو تعلق ہے، دونوں کے بیچ کا جو ریلیشن ہے، بیٹے کی جو فرما برداری ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کیا تعلق تھا باپ بیٹے کے درمیان میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تو ایک دم چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے، اسی وقت میں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ میں ان کو ملک شام سے کہاں لے کر آئے؟ مکہ کی اس سنگلاخ زمین پر، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا مکہ کے اندر، وہاں پہ لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو، اپنے اس معصوم بچے کو وہاں پہ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس علاقے کو دوبارہ آباد کرنے کا تھا، جہاں پہ آج ہم لوگ کعبہ دیکھتے ہیں نا، بیت اللہ جو ہم کو نظر آتا ہے، یہ بیت اللہ دنیا بعد میں بنی، سب سے پہلے کیا بنے ہوا ہے بھائی؟ بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا، دنیا بنانے سے پہلے زمین پورا، پہلے پانی جب بنایا اس گوگل ارتھ کے اوپر، جس ارتھ کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، وہ ارتھ کو جب اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ ارتھ جو ہے، ارتھ جس کے اوپر میں اور آپ زندہ ہے، میں اور آپ جہاں پہ سانس لے رہے ہیں، یہ ایک سیارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیارہ ہے۔ تو یہ ہوا کے اندر ہے ایسا، تو یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اوپر، اس کے نیچے، اس کے آزو بازو اسی طریقے کے کروڑوں سیارے ہیں۔ کتنے سیارے ہیں بھائی؟ کروڑوں سیارے ہیں، کروڑوں، ملینز۔ کوئی شمار کر سکتا کیا ان کو؟
کوئی بھی نہیں، کروڑوں ہے ایسے، لیکن وہ جو کروڑوں ہے وہ کروڑوں میں سے کسی پر بھی انسان وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا، مطلب انسان وہاں رہ نہیں سکتا، انسان وہاں پہ سانس نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پھلنے پھولنے کے لیے، انسان کو سانس لینے کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس طریقے کا انوائرمنٹ چاہیے تھا، جس طریقے سے اس کو آکسیجن چاہیے تھا، جس طریقے سے اس کو پانی چاہیے تھا، جس طریقے سے اس کو لائف مطلب زندگی چاہیے تھی، جیسے گھاس ہے، پیڑ ہے، پودے ہے، باغات ہے اور جانور ہے، یہ ساری چیزیں زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، تو زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سیارہ ہے جس کے اوپر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، جسے ارتھ کہتے ہیں، اس کو اللہ نے ویسے مینیج کیا اس طریقے سے۔ کیسے اس کو مینیج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر اسی جگہ پہ رکھا کہ سورج کا جو فاصلہ ہے، یہاں سے جو سورج کی دوری ہے، سورج اتنے دور ہونا چاہیے کہ سورج کی جو گرمی ہے وہ اگر ہمارے اس ارتھ کے اوپر پڑے تو یہاں پر سورج کے گرمی کی وجہ سے پیداوار ہو، درختوں کے اندر پھل لگے، پھلوں کے اندر جو ہے مٹھاس پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ارتھ کو اتنی ہی دوری کے اوپر رکھا، سانس لینے میں تکلیف نہ ہو۔ باقی جو سیارے ہیں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ انسان کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ اس لیے کہ کوئی سورج سے اتنا قریب ہے، کیونکہ اگر اللہ اس زمین کو بھی جس پہ میں اور آپ ہے، اگر تھوڑے میٹر یہ سورج سے قریب رہتی تھی، انسان یہاں پہ رہ سکتا تھا کیا بھائی؟ اس کی گرمی سے جل جاتا تھا انسان، لیکن اللہ نے اتنے ہی فاصلے پہ رکھا سورج۔ اور قرآن میں جو فرمایا نا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ پورا سائنس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے اندر پورا جو سائنس ہے، یہ پورا جو سائنس ہے یونیورس کا، یہ پورا اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ہم نے زمین کو بنایا، سورج اور چاند دونوں اتنے ہی فاصلے کے اوپر رکھے کہ زمین پہ رہنے والے انسانوں کو ان سے فائدہ پہنچے۔ اگر یہی زمین سورج سے اگر تھوڑے میٹر قریب رہتی تھی تو یہاں پہ لوگ رہ سکتے تھے کیا؟ جل کے خاک ہو جاتے تھے۔ اور وہیں پر اگر تھوڑے میٹر دور رہتے تھے تو سردی کی وجہ سے پوری زمین کیا ہو جاتی تھی بھائی؟ جم جاتی تھی۔ نہ یہ دور ہے اور نہ ہی یہ قریب ہے، بلکہ اللہ نے برابر فاصلے پہ رکھا۔ اسی لیے کروڑوں سال سے انسان یہاں پہ آباد ہے، اللہ نے برابر فاصلہ۔ اور قرآن میں کتنے سال پہلے بیان کیا بھائی؟ بولو، 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا۔ اور ہم کب پڑھ رہے ہیں سائنس کی کتابوں میں؟ آج پڑھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم کو سائنس میں سکھایا جا رہا ہے سورج کی گردش ایسی ہے، چاند کی ایسی ہے، زمین کی ایسی ہے۔ ارے بھائی، ہمارے قرآن میں تو اللہ نے کتنے سو سال پہلے بیان کر دیا؟ 1400 سال پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین، سورج، چاند سب کا پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہی ہے، برابر بنایا۔ اب ہم کو کیا لگتا ہے یہ جو چاند ہے، سورج ہے، یہ خدا کا نظام دیکھو۔ جو چاند کی روشنی ہے اس کی برکت سے ہمارے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ یہ جو میٹھے میٹھے پھل ہم کو کھانے کے لیے ملتے ہیں، وہ زمین کی تاثیر سے نہیں، وہ کس کی تاثیر سے؟ چاند کی تاثیر۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ اللہ نے اس طریقے سے بنایا۔ اور یہ جو ہم لوگ سنتے آتے ہیں نا کہ انسان چاند کے اوپر چلا گیا اور اس نے ایسا کیا، یہ ایک فیک اسٹوری ہے۔ یہ ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ گھڑی ہوئی۔ انسان کوئی چاند واند کے اوپر نہیں گیا، وہ پورا ایک اسٹوڈیو بنا کر اس کے اندر پورا سب اس کو کالا کر کے وہیں پہ دو انسانوں کو انہوں نے جو ہے اچھل کود کرنے لگائے، اس کی آرام سے تصویریں وغیرہ لیے اور پوری دنیا میں کیا مشہور کر دیے کہ انسان کہاں پہ چلا گیا؟ چاند پہ چلا گیا۔ ارے بھائی، انسان چاند پہ کیسے جا سکتا ہے؟ اگر کسی نے ہوائی جہاز کے اندر سفر کیا ہوگا
اس کو پتا ہوگا کہ جب ہمارا جہاز وہ زمین سے صرف ایک 2-4 کلومیٹر کے اونچائی کے اوپر جب چلا جاتا ہے تو وہاں کی جو ہوا ہے ساری چیزیں، اب آپ سوچو جہاز کے اندر تو پورا آکسیجن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے کان میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کائے میں سے بھائی آپ سوچو، زمین سے 4-5 کلومیٹر پہ جہاز چلا گیا تو کان میں سے خون نکل رہا، اب زمین سے اگر وہ کئی مہینے کے فاصلے کے اوپر جائیں گا، انسان زندہ بچیں گا کیا بھائی؟ یہ تو خدا کی جو قدرت ہے، 1450 سال پہلے قرآن میں فرمائے ہم نے زمین کو پہلے ہی آلریڈی اتنے فاصلے کے اوپر رکھا ہے تاکہ انسان کہاں رہ سکے؟ زمین پر۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو جو وہاں پر چھوڑے وہ کیوں؟ قرآن میں تو فرمایا بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی گھاس کا جہاں پہ تنکا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ جب یہ زمین بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیے تو زمین کی شروعات اللہ نے اس جگہ سے کی جس جگہ پہ آج کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جس جگہ پہ آج کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، زمین سب سے پہلے وہیں سے نکلی، اور وہاں سے زمین، کیونکہ پہلے تو اللہ نے پانی بنایا اور پانی بنانے کے بعد پھر زمین کی شروعات وہاں سے ہوئی، اور وہ ہونے کے بعد اسی کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی انسانیت کا مرکز بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مرکز۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ اب دیکھو، اب میں آپ کو جو ہے نا یعنی آپ کو سن کے ابھی حیرت ہوگی، ابھی ایک ایسی بات بتانے والا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا مرکز اور سینٹر کتنے سال پہلے بتایا بھائی؟ 1400 سال پہلے۔ اور آج ہمارا زمانہ کائے کا ہے؟ سائنس کا ہے، ٹیکنالوجیز کا ہے، موبائل کا ہے اور گوگل کا ہے، گوگل ارتھ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے اگر اپنے موبائل میں بھی دیکھو گے، دنیا کے نقشے میں بھی دیکھو گے، نقشہ تو ابھی آیا نا، پہلے زمانے میں تھا کیا نقشہ؟ آج بھی اگر آپ دیکھو گے کہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ وہ کہاں پر ہے، آپ دیکھو دنیا کے نقشے میں، وہ آپ کو دنیا کے ایک دم ایگزیکٹ بیچ میں ملے گا۔ کہاں پر ملے گا بھائی؟ ایک دم بیچوں بیچ۔ اللہ نے جو اس کو سینٹر کہا، سینٹر کسے کہتے ہیں؟ مرکز کو کہتے ہیں۔ جو اسے پوری دنیا کا مرکز کہا، پوری دنیا کا جو سینٹر کہا، یعنی یہ دنیا، پوری دنیا اس کے اطراف میں ہے، وہ اللہ نے اس زمانے میں کہا جب ہمارے پاس میں نہ دنیا کے نقشے تھے، نہ گوگل ارتھ تھا، نہ گوگل میپ تھا، نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی نقشے میں دیکھ سکتا تھا۔ اس زمانے میں کہا، لیکن اللہ اکبر، آج ہمارے زمانے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بیت اللہ دنیا کے کہاں پر ہے بھائی؟ ایک دم سینٹر، ایگزیکٹ سینٹر کے اندر ہے۔ دیکھو آپ بعد میں، دنیا اوپر بھی وہاں سے اتنی ہی ہے اور نیچے بھی دنیا کتنی ہے؟ اتنی ہی ہے۔ رائٹ سائڈ میں بھی وہاں سے دنیا اتنی ہی ہے اور لیفٹ سائڈ میں بھی دنیا وہاں سے اتنی ہی ہے۔ یہ ایک چیز اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی، میں سمجھتا ہوں خالی یہ ایک چیز ہی اس کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے وہاں سے زمین کو بنانا شروع کیا، بیت اللہ جہاں ہے، اور وہاں سے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ برابر ایگزیکٹ اس کی سیدان سے ہے، تو اللہ نے وہاں سے جو ہے بیت اللہ کے بنانے کا حکم دیا۔ بیت اللہ وہاں سے، یعنی وہاں سے جو ہے زمین شروع ہوئی، تو سب سے پہلے جب زمین وہاں سے نکل کے جو ہے زمین بننا شروع ہوئی، سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا۔ پھر فرشتوں نے جو بنایا ہوا بیت اللہ تھا، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، اللہ نے ان کو اسی بیت اللہ کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو لبیک کہا ہے، وہ کس نے کہا ہے؟
انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے، ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے نبی جو ہے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، پانی کا طوفان، وہ طوفان کی وجہ سے جب پوری دنیا برباد ہو گئی تو اس میں وہ بیت اللہ کی دیواریں بھی کیا ہو گئی بھائی، ڈھہ گئی، سارے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے اس بیت اللہ کو دوبارہ سے کیا کرنے کی، آباد کرنے کی، تعمیر کرنے کی۔ اب بیت اللہ کو اگر آباد کریں گے اور اس کے اطراف میں بستی نہیں آباد ہوں گی تو بیت اللہ آباد رہے گا؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ دونوں کو لے کر وہاں پر پہنچے۔ قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع، اس وقت میں وہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں ہوتا تھا، گھاس کا تنکا بھی نہیں رہتا تھا، ویسی وہ جگہ تھی۔ اب جب ان کو وہاں پہ لے جا کر چھوڑ دیے، اللہ کو تو وہ علاقے کو آباد کرنا تھا۔ حضرت ہاجرہ جو تھی انہوں نے دیکھا کہ بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو وہ کبھی صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتی، کبھی مروہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین کے اوپر رگڑنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنی ایڑیوں کو زمین کے اوپر رگڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایڑیوں کی رگڑ کی برکت سے زمین سے جو ہے پانی کے کنویں کو جاری کر دیا۔ اب پانی زمین سے ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ جو پہاڑ کے اوپر تھی، انہوں نے دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے، وہ آئی نیچے، انہوں نے اس پانی کو رکنے کا حکم دیا۔ زم زم عربی کے اندر انہوں نے کہا اس پانی کو رکنے کے لیے، تو وہ پانی رک گیا۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو رکنے کا حکم نہیں دیتی تھی، وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اب وہ جب پانی آیا تو پانی کی وجہ سے پرندے آئے، اور پرندوں کی وجہ سے وہاں پہ بستی آباد ہو گئی۔ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پہ رکے، اور ان کے رکنے کے بعد یہ پورا مکہ وہاں پہ آباد ہوا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، تو خواب دیکھا ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہوں، اب بیٹے کی فرما برداری دیکھو۔ فرمایا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس بات کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایک جملہ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت وہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں۔ کہا کہ اے ابا، جو تم کو اللہ نے حکم دیا تم اس کو پورا کر دو، بے شک تم مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی جو ہے وہ ان کو ذبح نہیں کرانے کا تھا، اللہ تو صرف ان کا امتحان لے رہے تھے۔ تو مینا میں لے کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کو مینا کے اندر آج بھی ایک چٹان ہے، اس کے اطراف میں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا تھا۔ وہاں پہ ان کو لٹایا گیا، لیکن فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پھر حضرت ابراہیم نے ایک دمبا ذبح کیا، اور وہ جنت کا جو دمبا حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا اس کی منڈی اور اس کے جو سینگ ہے وہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ابھی تک رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑے سال پہلے تک جب بیت اللہ پہ حملہ ہوا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اور بیت اللہ کو آگ لگ گئی تو اس آگ کے اندر وہ سینگ بھی جل کر خاک ہو گئے، ورنہ وہ جو جنت کا دمبا تھا اس دمبے کے سینگ ابھی تک بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اب میرے محترم دوستو، یہ قربانی
ہم لوگوں کو یہی سکھاتی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہم خالی جانور ذبح کریں اور جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں. یہ تو صرف ایک اس کی تقلید کے طور پر ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ کم سے کم اسی قربانی کی برکت سے تمہارے اپنے گھروں پر بھی جانور ذبح ہو، تم بھی گوشت کھاؤ، تمہارے گھر والے بھی کھائے، اور امت کا وہ طبقہ جو غریب ہے، جو پیسوں سے گوشت نہیں خرید سکتا ہے، تو عید کی برکت سے ان کے گھروں پر بھی گوشت پہنچے اور وہ بیچارے غریب لوگ بھی اس دن کیا پکا کر کھائے بھائی؟ گوشت پکا کر کھائے. یہ تو ایک تقلید کے طور پر ہے، ورنہ یہ قربانی کا سبق تو یہی ہے کہ باپ نے بیٹے کو حکم دیا تو بیٹے نے فوراً باپ کی بات پر اپنی گردن کو کیا کیا بھائی؟ جھکا دیا. یہ ہمارے نوجوانوں کو سبق ملتا ہے. آج جو ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بغاوت کرتے ہیں، باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے، باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتے. نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے اور آج ہم ڈیجیٹل اور ماڈرن زمانے کے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے اتنا نہیں سمجھتا، ان کو ہمارے برابر کی معلومات نہیں ہے. تو ہماری نوجوان نسل جو ہے آج کے زمانے کی، وہ ماں باپ کو یہ کہتی ہے ارے بابا تم ہم کو مت سکھاؤ، ہم کو تمہارے سے زیادہ کیا ہے؟ معلومات ہے، تجربہ ہے، جانکاری ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسماعیل کا واقعہ یہ اولاد کو سکھا رہا ہے، اولاد کو، کہ دیکھو وہ جملہ جو حضرت اسماعیل نے کہا تھا، اگر آج کے زمانے کی ہر اولاد یہ کہے کہ ابا تم جیسا بولو گے ویسا، تم جیسا بولو گے ویسا، جیسے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا تم کو جو کرنا ہے کرو. بیٹے نے اپنے آپ کو والد کے سامنے کیا کر دیا بھائی؟ گردن جھکا دیا. وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، وہ کوئی ایک 8-10 دن کی قربانی نہیں تھی، چلے 4 مہینے کی قربانی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پورے زندگی کی قربانی تھی. جانتے تھے کہ میرے گردن پہ کیا پھرائی جانے والی ہے؟ چھری پھرائی جانے والی ہے. اس کے باوجود باپ کی فرما برداری دیکھو، باپ کی فرما برداری. اس لیے میرے محترم بزرگوں، میرے محترم نوجوانوں، قربانی ہم لوگوں کو یہی پیغام دیتی ہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا اور جانور کا گوشت کھانے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے زمانے کے ہر نوجوان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے نوجوانوں تم بھی اپنے آپ کو سنت اسماعیلی پہ کھڑے کرو. کریں گے انشاءاللہ. اور سنت ابراہیمی جو ہے میرے محترم دوستو، وہ بھی ہے اللہ کا حکم. کس کا حکم ہے وہ؟ اللہ کا حکم. دیکھو بیٹے کی محبت کس کو نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی کون سا بیٹا؟ جو بیٹا بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا تھا، بڑھاپے کی عمر میں ربی حبلی من الصالحین، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے ربی حبلی من الصالحین. تب جا کے اللہ نے ان کو خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم. اس کے بعد جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی بڑھاپے کی عمر میں. بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر وہ بیٹے کو کس کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے نکلے؟ اللہ کے حکم پہ. اللہ کو تو ذبح نہیں کرانا تھا، لیکن صرف یہ امتحان لینا تھا کہ میرا بندہ ابراہیم، اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم کی. تو یہ واقعہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا تقاضا ہو، چاہے دنیا کی بڑے سے بڑی چیز ہو، سب سے پہلے نمبر پہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے. آپ دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیوں کا اگر کسٹمر آپ کے سامنے ہے اور اس وقت میں اذان آ گئی، اذان ہو گئی، تو پہلا کام یہ ہے، اب آپ کے سامنے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. آپ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں،
کتنا بھی اہم سے اہم کام آپ کر رہے ہو، لیکن نماز کا وقت اگر آ گیا تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز پہلے پڑھنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ یہ ایک کسٹمر چلے گیا، آپ غریب نہیں بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑا کسٹمر آپ کے پاس میں نماز کے بعد پہنچائے گا۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، یہ دونوں واقعے، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی، باپ کا واقعہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ پہلے نمبر پہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم، اور بیٹے کا واقعہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ باپ کی فرما برداری کے سامنے اپنی ہوشیاری نہیں، اپنی عقل مندی نہیں، بلکہ باپ کی فرما برداری پہلے نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ باپ بیٹے کے اس واقعے سے اللہ مجھے آپ کو عبرت حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بھائی درمیان میں دیکھو، درمیان میں جگہ اگر خالی ہوں گی نا، بہت بڑی تعداد پیچھے ایسی ہے جو لوگ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، چلو۔